یہ بات ہے قرآن کے اس دروازے کی جس کے بنا قرآن کھلتا ہی نہیں۔ یہ بات ہے اس نور کی جو تورات میں تھا، نہ انجیل میں نہ زبور میں۔ یہ بات ہے سورہ الفاتحہ کی۔ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں الحمدللہ پڑھ لو، فاتحہ پڑھ لو۔ نماز میں 17 بار دن میں ہم اسے دہراتے ہیں، رٹ لیتے ہیں، لیکن زندگی میں ایسے موقع بہت کم ہوتے ہیں جب کوئی یہ بتاتا ہے کہ اصل میں سورہ فاتحہ ہے کیا، کیوں اسے الکتاب کہا گیا، اور کیا ہوا تھا مکہ میں کہ جبریل علیہ السلام کو اسے لے کر آنا پڑا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے اس کنورسیشن کے بارے میں جو ہم اللہ سے کرتے ہیں پر ہمیں خبر ہی نہیں۔ یہ دور تھا نبوت کے شروعاتی سالوں کا۔ مکہ کے حالات عجیب تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرا نازل ہو چکی تھی یا ایھا المدثر آ چکی تھی، ٹکڑوں میں آیتیں آ رہی تھیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بے چین تھا۔ جب وہ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو انہیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ اللہ سے بات کیسے شروع کریں، اس کی تعریف کن الفاظوں میں کریں۔ یہ وہ وقت تھا جب نماز فرض نہیں ہوئی تھی اس طرح جیسے آج ہم پڑھتے ہیں۔ مسلمان چھپ چھپ کر ملتے تھے۔ دل میں ایک تڑپ تھی کہ ہم اپنے رب سے کنیکٹ کیسے کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ شروع میں جب جبریل علیہ السلام آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے۔ انہیں ایک ایسی دعا چاہیے تھی، ایک ایسا کوڈ چاہیے تھا جو انہیں سیدھا عرش الہی سے جوڑ دے۔ اور پھر آسمان کا ایک دروازہ کھلا، ایک ایسا دروازہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا اور اس نے کہا، یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا۔ مبارک ہو، آپ کو 2 نور دیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ یہ پہلی بار تھا کہ کوئی مکمل سورہ نازل ہوئی تھی، اس سے پہلے صرف چند آیتیں آئی تھیں۔ سورہ فاتحہ کمپلیٹ پیکج بن کر آئی تھی۔ قریش اپنی جہالت پر فخر کر رہے تھے، ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں، اور ادھر اللہ نے مسلمانوں کو وہ تحفہ دیا جو قیامت تک ہر نماز کی شرط بننے والا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، فاتحہ جیسی کوئی سورہ نہ تورات میں اتاری گئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن میں اس کی کوئی مثال ہے۔ چلیے اب اس سورت کو سمجھتے ہیں اسی سینیمیٹک انداز میں۔ یاد رکھیے یہ کوئی مونولوگ نہیں ہے، یہ ایک ڈائلاگ ہے۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ آسمان سے جواب دیتا ہے، حمدانی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ امیجن کریں کائنات آپ کو سن رہا ہے اور جواب دے رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ شکر اور تعریف اس ذات کی جو رب ہے۔ رب کا مطلب صرف گاڈ نہیں، بلکہ وہ جو پالتا ہے، گرو کرتا ہے، سیل بائی سیل ہمیں بڑا کرتا ہے۔ قریش اپنے بڑے سرداروں کی تعریفہ کرتے تھے۔ اللہ نے کہا، نہیں، اصلی سردار وہ ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم۔ یہاں 2 ورڈز ہیں، رحمان جس کا رحم سب کے لیے ہے، ایکسٹریملی مرسیفل۔ بارش ہوتی ہے تو کافر کے کھیت پر بھی ہوتی ہے اور مومن کے بھی۔ رحیم جس کا رحم خاص ہے، پرماننٹلی مرسیفل، جو آخرت میں صرف ماننے والوں پر ہوگا۔ مالکی یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ قریش سوچتے تھے کہ مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے، کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اللہ نے یاد دلایا، ایک دن ہے ججمنٹ ڈے، اور اس کا مالک کوئی اور نہیں، صرف میں ہوں۔ وہاں کسی کی سفارش نہیں چلے گی بنا اجازت کے۔ اب آتی ہے وہ لائن جو ہمارے اور اللہ کے بیچ کا کانٹریکٹ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ غور کیجیے، یہاں یہ نہیں کہا ہم تیری عبادت کریں گے، نہیں، کہا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ پریزنٹ ٹینس ہے، یعنی ہم کمٹمنٹ دے رہے ہیں، لیکن انسان کمزور ہے۔ وہ کہتا ہے، یا اللہ، میں عبادت تو کرنا چاہتا ہوں اور میں بھٹک جاتا ہوں، مجھے تیری مدد چاہیے۔ تو اگلی آیت اس کا سلوشن ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ پوری سورت در اصل اس ایک دعا کے لیے نازل ہوئی۔
इंसान का सबसे बड़ा मसला पैसा नहीं है, सेहत नहीं है। इंसान का सबसे बड़ा मसला कंफ्यूजन है, रास्ता ना मिलना है, और हिदायत गाइडेंस ही वो चीज़ है जो हम मांग रहे हैं। आज 1400 साल बाद हमारी हालत क्या है? हम नमाज में खड़े होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं, लेकिन दिमाग में चल रहा होता है कि ऑफिस में क्या करना है या खाने में क्या बना है। हम कहते हैं इतना सिरातल मुस्ताकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा, लेकिन नमाज खत्म होते ही हम वही करते हैं जो हमारा नफ्स चाहता है। हम गूगल मैप्स पर रास्ता ढूंढना नहीं भूलते, लेकिन जिंदगी के रास्ते के लिए अल्लाह से गाइडेंस लेना भूल गए हैं। सूरह फातिहा एक मिरर आईना है। ये हमें याद दिलाती है कि हम मालिक नहीं हैं, हम मांगने वाले हैं। हर नमाज में ये सूरत हमें रीसेट करती है। अगर आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन है, डिप्रेशन है, या समझ नहीं आ रहा कि किधर जाना है, तो अगली बार जब सूरह फातिहा पढ़ें तो रट्टा मार के नहीं बल्कि रुक कर पढ़ें। सोचिए कि आप अल्लाह से कह रहे हैं, यो अल्लाह, मैं खो गया हूँ, मुझे रास्ता दिखा। और यकीन रखिए वो जवाब ज़रूर देगा। उम्मीद करता हूँ आज के बाद जब आप अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे तो आपको वो कॉन्वर्सेशन याद आएगी जो आसमानों के ऊपर हो रही है। ये समझना ज़रूरी है कि कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। जैसा कि मैंने पहले बताया, हम इन वीडियोस के लिए काफ़ी रिसर्च करते हैं, तफसीर इब्न कसीर, मारिफ उल कुरान और सही हदीस की किताबों से। मेरा मकसद है कि हम अपनी दीन को सिर्फ रस्मन ना माने बल्कि श्योर कॉन्शियसनेस के साथ समझें। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही सीरीज़ कंटिन्यू रखें और कुरान की गहराई में उतरें तो इस मिशन में हमारा साथ दें। ऐसी ही जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ़ी अमानिल्लाह।